اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ سورہ بقرہ کی طرح ایک لمبی صورت ہے اور اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور مائدہ کا مطلب ہے سجائے دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی تھیں، تو سورہ بقرہ میں جو منزلوں سے ہم گزر چکے ہیں تو وہی منازل جو ہے وہ المائدہ میں بھی آئیں گے، اور جس طرح یہ آیت جو تھا میدان عرفات میں آخری حج کے موقع پر، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اتری، اور اس میں مسلمانوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے ساتھ میں نے اس لیے اٹیچ کیا کہ اس میں وہی حدود مقرر ہے جو ہم ماشاءاللہ بہت بڑی حد تک اس پہ سمجھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکموں کی مخالفت کرنے والوں کو کتنی ہی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں اور کتنے ہی زوال سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی حدود قائم کیے ہیں، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں وہی چیز شروع اور جاری ہے۔ احکام شرعی بجا لانے پر دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور جو نام پہ مسلمان ہیں اور یہودیوں کی طرح نصاریوں کی طرح رویہ کرتے ہیں اور ہشتیاں کرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بنی اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح بڑے آسانی سے پیٹھ پیچھے مت ڈالو، اور ناحق فساد روکنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں باقاعدہ بنی اسرائیلوں کی مثالیں پیش کر کے اور ہمیں پورا دین دے کے عمل کرنے کی ہدایت کی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بہان بازیوں سے اور احکام کو پورے کرنے میں ٹال مٹول کا مفصل جو ہے یعنی جو بیان ہے اور اس کے بعد انکار کرے، تو پھر فکر والی زندگی ضرور ہوگی، لیکن ان کو جو ہے گندے کاموں سے چھٹکارا نہیں ملے گا، نہ ان سے بچوں کے ذریعے سے فائدہ ملے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ان کو تسکین حاصل ہوگا، جس طرح من و سلوہ کے باوجود بھی ان کو تسکین نہ ملی۔ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ان کے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو ان کے بچوں سے بھی ان کو جوئے اور شراب میں ضرور مبتلا ہوں گے اور حرام چیزوں میں ملوث ضرور ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطانی کام ہیں اور جو برے رسومات ہیں ان کو چھوڑ دو، اور جو تمہارے پیارے نبی کے احکامات ہیں اور جو میرے احکامات ہیں تو ان کا اہتمام کرو۔ عہد ہے ہمارا کہ اے رب، ہم تیرے وعدے کو پورا کریں گے، اور عقد مضبوط پختہ وعدے کو کہتے ہیں عقد، اور وعدہ یہ ہے کہ میں یہ کروں گی، اور اگر عقد مطلب ہے کہ مضبوطی سے کوئی عہد کرنا، تو مضبوطی سے ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہی اپنے گلے میں یہ عقد باندھ کے آئے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرے ہی رہیں گے، اور اس دنیا کے بازار میں ہم اپنی ذمہ داریاں پورے کریں گے، اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم تجھ سے منہ نہیں موڑیں گے، اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، اپنے فرض کو نبھائیں گے، اور جن چیزوں سے تو نے ہمیں روکا ہے تو ہم اپنے آپ کو روکے رکھیں گے۔ اس طرح جس طرح ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ دل میں ٹھان لینا چاہیے کہ جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
تو وہ ہم دل جان سے بجا لائیں گے۔ اور اس کلمے کے پڑھنے کے ساتھ ہی کچھ کام کرنے کے جو حکم ملے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے، کسی کا پوجا نہ کیا جائے، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھائیں۔ پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارا جائے۔ پھر جب ہمارے نماز کا وقت ہو تو وہ نمازی مسجدوں میں جائے اور نماز ادا کرے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان سے پہلے بھی زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن رمضان میں بھی ان کا غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کا ہے۔ اور اسی طرح زندگیوں میں آسانی دینے کا حکم ہے۔ اور عمرہ ایک ہے، اور ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی نے حج کیا ہے، تو حج بھی ایک ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے کا عہد یہ ہے کہ ان چیزوں کو عقد کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، 5 وقت کی نماز مسلمان مل جل کر ادا کریں، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں، مال کی زکوٰۃ ادا کرے، آسانی سے عمرہ کرے اور ایک دفعہ بیت اللہ کا حج کرے، تو اس کو عقد کہتے ہیں، یعنی پختہ وعدہ ہم نے اللہ سے اور رسول سے کیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی قوم گزر چکے ہیں تو ان کا بڑا قصور یہی تھا کہ یہ عہد کو بڑے آسان طریقے سے توڑتے تھے اور پورے نہیں کرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور ایسی بہان بازیاں تلاش کرتے تھے تاکہ ہم لوگوں کے منہ بند کر سکے۔ زبان سے اقرار کرنا اور دل میں شیطان کے پیچھے لگ جانا، اپنے خواہشوں کے پیچھے لگ جانا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے مرضی کے مطابق جیسا چاہا موڑ اور توڑ لینا ہمارے لوگوں کا شیوا ہے۔ سب سے بڑا عہد جو ہم نے کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا، تو آج کل ہم لوگوں کی شادیاں، ہمارے لوگوں کی فوجیاں، ہمارے لوگوں کے جہیز والا سسٹم، ہمارے لوگوں کا لباس تقوی کا لباس نہیں ہے، تو وہی بنی اسرائیل والی پیروی ہم کر رہے ہیں، شیطان کی پیروی۔ جو ہمارے لیے پیارے نبی نے مقرر کیا ہے، جو رستہ ہمارے لیے پسند کیا ہے، اس رستے سے ہم مکمل ٹوٹلی انکاری ہیں۔ چوپایوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں کی طرح اپنی فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں، جانوروں کی طرح جو دل میں آیا وہی حلال ہے۔ اگر رشوت ہو، اگر بے حیائی کا لباس ہو، بس ٹھیک ہے، حلال ہے۔ جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور جو علامات اسرائیل کے تھے اور جو یہودیوں کے تھے وہی چیز ہم میں ہے۔ کوئی احترام نہیں ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کی احترام کرے، اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی کی عزت کرے، اور اسی طرح ہم اپنی اپنی مقام بنائے اور ایسے موقع پیدا کرے کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہو، اور وہی کام کرے جو پیارے نبی نے ہمارے لیے ہمیں بتائے ہیں۔ اس میں یہی آیا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تم لوگوں کا دین مکمل کر دیا ہے۔ لیکن دستور کے مطابق ہم ہندوؤں سے جدا تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن وہی چیز ہمارے گلے میں لٹکی ہوئی ہے جو وہ لوگ کرتے تھے۔ غریب سے غریب تر کو ستاتے تھے اور امیر تر ہوتے تھے۔ تو وہی ہے کہ غریب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مالدار جو ہے فضول خوشیوں میں مصروف ہے۔ اس طرح فضول نافرمان بندے جو ہے وہ تو بندے نہیں ہوتے، صرف انسان ہوتے۔ انسان کا مطلب ہے بھولنے والا۔ سارے انسان اللہ تعالیٰ اور رسول کی عزت اور احترام کو بھول چکے ہیں، اور صرف انسان ہیں جانوروں کی طرح۔
اور نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی من مانی باتوں پہ چل رہے ہیں، اپنی خواہشاتوں کو اختیار کر چکے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا کہ میں تم لوگوں کو اپنے فضل سے نوازوں گا۔ تو فضل کا مطلب ہے کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے اور دل میں سوراخ نہیں کریں گے اور دنیا کی ہوا پانی کو دلوں کے اندر کشتی کی طرح اندر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو خوشنودیوں سے فضل سے نوازتا ہے۔ فضل میں خوشی بھی ہے، دولت بھی ہے، امیدوں کے پورے کرنے کا وعدہ بھی اللہ کا ہے اور خوبصورتی بھی ہے جو ایک انسان چاہتا ہے۔ لیکن فضل کس طرح کہ کام ہم شیطان کے کریں اور فضل ہم اللہ سے مانگیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل کہاں سے ہوگا؟ ہم لوگ اپنی بیماریوں کی اور اپنے حادثاتی اموات کو تو نہیں دیکھتے، لیکن اور قرآن پاک کی آیاتوں کو تو ہم پیچھے پھینک چکے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے روز جاتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس طرح ستیلا پن ہم اختیار کر چکے ہیں اور کس طرح اپنی دشمنوں کے نقش قدم پہ لگ گئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایک خیال بھی نہیں آتا کہ کس موقع پہ ہم نے اپنے خواہش کو دبایا ہے اور پیارے نبی کی صورت کو ہم نے آگے کیا ہے۔ سارے کا عہد یہی ہے، یعنی پہلے صورت میں کہ تم لوگوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ہمارا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہم تیرے حکموں کے پابند رہیں گے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ حرام کھاؤ، غریبوں کو دباؤ، غریبوں کو ستاؤ، رشوت کو عام کرو، زیادتیاں کرو اور ہر وہ حدود سے بڑھ جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ اور ورنہ مجرم بن جاؤ گے، اور روز حج اور عمرے کے لیے بلا ضرورت آنا جانا کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدود جو مقرر کیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بتایا گیا ہے تو اس کے ذریعے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کی مدد کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرو۔ جن لوگوں کو قبر پہ شک و شبہ ہے، جن لوگوں کو مالک یوم الدین یعنی جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لے گا، اگر جن کا اس پہ یقین ہو گیا تو وہ بندے گناہوں سے اور گناہوں سے دور رہیں گے اور ان گناہگاروں سے بھی دور رہیں گے تاکہ ہم لوگ برے کاموں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ظالم اور زیادتی کرنے والوں سے دور رہو، اور جو نیکی کے کام کرے اور اچھے ہوں تو ان کے ساتھ مدد کرو، اور برے بندوں سے، برے آدمیوں سے اور ان کے برے کاموں سے الگ ہو جاؤ۔ لیکن آج کل تو ان کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے جو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور رشوت دے کے دوسروں کے مالوں کو زبردستی سے لیا جاتا ہے۔ آج کل تو یہی ہے کہ کمزور کو دباتے ہیں اور رشوت دے کے اپنے کام نکالتے ہیں، تعاون ظلم میں کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کس طرح نقصانات ہمارے ہوتے ہیں، کس طرح ہمارے اوپر بیماریاں اور وبائیں، سیلاب، زلزلے، کم عمریوں کے میں اموات کتنے عام ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم آج بھی فیصلہ نہیں کرتے کہ آؤ ہم اس چیز کو اور اس گناہ کو چھوڑ دیں اور کمزوروں کو دبانے سے ہم باز آ جائیں۔ یہ سارے جو ہے ان وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ چکے ہیں، اور ایسے انتظام کرنے یعنی ایسے انتظام جو قرآن پاک میں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تو ممکن ہی نہیں، دور کی بات ہے۔ سارے لوگ گناہوں کے کچڑ میں دب چکے ہیں اور اپنے مطلب نکالتے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اس کے بالکل برخلاف جو ہے نہیں کر رہے۔ اگر یہ صورت جاری رہی تو اس کا نقصان
آخر میں قوم کی قوم کو پہنچے گا، نیک لوگ دبتے دبتے مٹ جائیں گے اور نرے برے ہی برے رہ جائیں گے۔ جس وقت ایسا ہوگا تو قوم ساری دنیا تباہ تو ہو رہی ہے، اور پھر کیا اگر ہم آج بھی باز نہ آئے سورہ مائدہ کے بعد بھی، اور جو ہم سن رہے ہیں، ہم بیان کر رہے ہیں، تو قوم ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس کا نام اور نشان نہیں رہے گا، نہ سکون کا نام اور نشان رہے گا، اور نہ فضل کا۔ فضل کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کو، عزت کو، وقار کو، خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو ایسے ظلم اور زیادتیوں میں کس طرح اللہ تعالی ہم پہ فضل کرے گا؟ جب ہم برے کاموں سے الگ نہیں ہوں گے تو فضل تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہر موقع میں یا اللہ ہم تیری حکم کو بجا لائیں گے، ہر موقع میں ہم پیارے نبی کی سنتوں کو بجا لائیں گے۔ تو کون سا حکم ہم مان رہے ہیں؟ ہم تو بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور نتیجہ ہم ساروں کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔